محترم ناظرین، کہتے ہیں کہ انسان کی اصل پہچان اس کے لباس یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے دل کے کردار سے ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک غریب مگر باعزت انسان سلیم کی اور ایک دولت مند مگر متکبر شخص کریم الدین کی۔ ایک بڑے شہر کے کنارے پر شاندار محلوں کے درمیان ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام تھا کریم الدین۔ اللہ نے اسے بہت مال اور دولت دی تھی، سونے کے برتن، چاندی کے فرش اور خادموں کی قطاریں، اور وہ خود اپنے غرور میں ڈوبا رہتا تھا۔ وہ بازار سے گزرتا تو لوگوں سے نظریں تک نہیں ملاتا تھا۔ اگر کوئی غریب اس کے سامنے آ جاتا تو کہتا تھا، دور ہٹ جا، کہیں میرا سایہ تجھ پر نہ پڑ جائے، اور اگر کوئی فقیر اس کے دروازے پر آتا تھا تو وہ دروازہ بند کر دیتا تھا۔ ادھر اسی شہر کے ایک غریب محلے میں سلیم نامی ایک غریب مزدور شخص رہتا تھا۔ اس کے پاس نہ محل تھا نہ نوکر چاکر تھے، بس ایک جھونپڑی، ایک بیوی، 2 بچے اور ایک محنتی دل تھا۔ وہ صبح سے شام تک مزدوری کرتا اور جو تھوڑا بہت مال ملتا اللہ کا شکر ادا کر کے کھا لیتا۔ اکثر کہتا، اللہ جس حال میں رکھے وہی حال بہتر ہے۔ ایک دن سخت گرمی پڑی، سورج آگ کی طرح برس رہا تھا۔ سلیم مزدوری سے تھک کر لوٹا تو راستے میں کریم الدین کا محل آیا۔ محل کے سامنے پانی بہہ رہا تھا۔ نوکر جو تھے وہ زمین دھو رہے تھے۔ سلیم کے ہونٹوں پر پیاس سے دراڑیں تھیں۔ وہ جھجک کر دروازے پر گیا اور آہستہ سے بولا، بھائی جان، پانی مل جائے گا؟ بڑی پیاس لگی ہوئی ہے مجھے۔ نوکر نے اندر جا کر کریم الدین سے پوچھا۔ کریم الدین غصے سے بولا، پانی؟ اور وہ بھی فقیر کو؟ اگر ہر فقیر کو پانی دینے لگوں تو میرا کنواں تو سوکھ جائے گا۔ کہہ دو اس فقیر سے کہ چلا جائے۔ نوکر واپس آیا اور سخت لہجے میں اس غریب مزدور سے بولا، مالک نے کہا ہے یہاں سے تم چلے جاؤ۔ سلیم چپ رہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے مگر لبوں پر شکر کا کلمہ تھا۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو دیکھ رہا ہے، اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد شہر میں قحط پڑ گیا اور بارشیں اس شہر کے اندر بند ہو گئیں۔ اناج نایاب ہو گیا، بازار خالی، گلیاں ویران۔ کریم الدین کے گودام بھرے ہوئے تھے مگر لوگ خریدنے کے قابل نہیں تھے۔ پھر ایک دن آگ لگی، اس کے سارا گودام جو تھا وہ جل گیا۔ نوکر اس کے سارے بھاگ گئے اور وہ امیر شخص تنہا رہ گیا۔ جب کبھی دوسروں کو دھتکارتا تھا اب خود دروازوں پر دستک دینے لگا، لیکن لوگوں نے دروازے بند کر دیے، کہتے یہ وہی ہے جو ہمیں حقیر سمجھتا تھا۔ ایک دن بھوک اور پیاس سے نڈھال کریم الدین ایک جگہ مزدوروں کی لائن میں جا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ وہاں راشن اور پانی بانٹا جا رہا تھا اور قسمت کا کرشمہ دیکھیے، پانی بانٹنے والا اور کوئی نہیں بلکہ وہی مزدور سلیم تھا۔ سلیم اب تھوڑا خوشحال ہو گیا تھا۔ لوگ اس کی دیانت سے متاثر ہو کر غریبوں میں کھانا تقسیم کرتا تھا، مزدوروں کی وہ مدد کرتا تھا اور سب اسے بھائی سلیم کے نام سے جانتے تھے۔ کریم الدین کانپتا ہوا آگے بڑھا۔ سلیم نے اس کو پہچان لیا لیکن اس کے سامنے اس نے کچھ نہ بولا۔ اس نے خاموشی سے ایک پیالہ بھرا اور خود اپنے ہاتھوں سے کریم الدین کو دیا۔ کریم الدین کے آنسو بہنے لگے اور وہ کریم الدین کہنے لگا کہ اے سلیم، میں نے تجھے دھتکارا تھا اور آج تو مجھے اپنے ہاتھ سے پانی پلا رہا ہے۔
میں نے ظلم کیا، تو نے احسان کر دیا۔ سلیم جو غریب انسان تھا اس نے نرمی سے کہا، کریم بھائی اس دن بھی میں نے تمہارے لیے برا نہیں چاہا تھا، ہاں میں نے صرف یہ کہا تھا اللہ تمہیں سمجھ دے، شاید آج وہ دن آ گیا ہے۔ کریم الدین زمین پر گر گیا اور کریم الدین کہنے لگا کہ میں نے ایک دن غرور کیا تھا اور اللہ نے مجھے نیچا دکھا دیا، کاش میں پہلے سمجھ جاتا کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی ہے۔ سلیم نے اس کریم سے کہا کہ اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اب بھی آپ کے پاس موقع ہے، اللہ کے در پر جھک جاؤ، وہ سب معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کریم الدین کی زندگی بدل گئی۔ اس نے اپنے مال کا جو کچھ بچا تھا غریبوں میں اس نے بانٹ دیا۔ گھر کے دروازے جو کل تک بند رہتے تھے اب ہر وقت وہ دروازے کھلے رہتے۔ وہ خود پانی کے گھڑے رکھتا، مسافروں کو وہ پلاتا تھا، یتیموں کے سروں پر وہ ہاتھ پھیر دیتا تھا، اور جو اسے دیکھتا حیران رہ جاتا، کہتا یہ وہی کریم الدین ہے۔ کریم الدین اکثر کہتا تھا کہ میں نے سونوں کے پیالوں میں پانی پیا، مگر اصل ٹھنڈک صرف اس پیالے میں ملی جو ایک غریب کے ہاتھ سے مجھے پیالہ ملا تھا۔ ایک دن وہ سلیم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی سلیم جان، آئے میرے بھائی، آج میں نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اپنا باقی مال غریبوں کے نام کر دیتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ جو کل بھوکے تھے آج وہ سارے کے سارے سیر ہو جائیں، اور میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ رہو تاکہ مل کر خدمت کریں۔ سلیم کی آنکھوں میں خوشی آ گئی اور وہ خوشی سے بولنے لگا کہ کریم بھائی یہی تو اصل دولت ہے۔ دل کی جو دولت ہوتی ہے، وقت گزر گیا، وقت گزرنے کے بعد کریم الدین خدمت خلق میں لگ گیا۔ اب وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اکثر سڑک پر بیٹھے مزدوروں کے ساتھ وہ کریم الدین کھانا کھا لیتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا تسبیح کر رہا تھا، ہونٹوں پر شکر، دل میں اس کا سکون، اور وہی لمحہ تھا کہ جب وہ خاموشی سے اپنے رب کے حضور چلا گیا۔ صبح جیسے ہی ہوتی ہے لوگوں نے دیکھا کہ کریم الدین اب اس دنیا میں نہیں رہا، مگر اس کے گھر سے ایک خوشبو آ رہی ہے جس کے دروازے کبھی بند رہتے تھے، آج وہی غریبوں کی دعائیں گونج رہی تھیں۔ سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے سلیم کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے رب، یہ وہی بندہ ہے جو کبھی مغرور تھا، مگر تو نے اس کے دل کو بدل دیا۔ تو بڑا مہربان ہے، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ پھر سلیم لوگوں سے مخاطب ہوا کہ اے لوگو، اے میرے بھائیو، غرور انسان کو گراتا ہے اور عاجزی انسان کو اٹھاتی ہے۔ دولت ہمیشہ نہیں رہتی، مگر نیکی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ جب تم کسی پیاسے کو پانی دو گے تو دراصل تم نے اپنے دل کو سیراب کیا ہے، اپنے دل کو سیراب کر رہے ہو۔ اور یوں سلیم اور کریم الدین کی کہانی ختم ہوئی، مگر ان کا پیغام آج بھی زندہ ہے کہ انسان کی اصل دولت اس کا دل ہے اور اصل عزت انسان کی انسانیت ہے۔ غرور وقتی طور پر ہوتا ہے، مگر رحم اور عاجزی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس قسم کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کا بٹن دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم۔